نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یکسبہ نعرہ حیدری، یا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تجد لسنت اللہ تبدیل، صلوات بابا صاحبان علم میں خطاب کرتے ہوئے ذرا خوفزدہ بھی ہو رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو ذرا ساتھ چاہیے ہوگا، آپ کی فیلڈ سے ذرا سی ڈفرینٹ چیز ہے، آل محمد آپ کا آواز ہے، حضرت صحیح دل پہ نقش کیجیے گا، اور بات سمجھ میں آ جائے تو مجھے یقین دہانی کروانی ہے کہ آپ جشن منانے کے موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارشاد ربوبیت ہو رہا ہے، سورہ فاتر کی آیت میرے آنکھوں کے سامنے گردش گناہ ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں ایک سے زائد مرتبہ، بس ایک لمحہ مجھے دے دیجیے گا تمہید کا، کیونکہ میری فیلڈ میں تمہید ضروری ہے۔ ایک سے زائد دفعہ اللہ نے اپنی کتاب العرائض میں ارشاد فرمایا کہ لن تجدوا لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنتوں میں کبھی تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ اپنی سنتوں میں جلدی کر رہا ہوں تاکہ تمہیدی مراحل سے باہر نکلوں، اور جملہ جو کہنے کے لیے میں خود اتاولا ہو رہا ہوں وہ آپ تک پہنچا دیا جائے۔ اللہ کہتا ہے میری سنتوں میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی، لیکن پنڈی شہر کے عزاداروں جو امام حسن کا جشن منانے آئے ہیں، میں ضرور ان سے مخاطب ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ 14 کے لیے ایک مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ اس نے اپنے قوانین میں تبدیلی بھی کی ہے، ترمیم بھی کی ہے، اور 14 کے نام پہ حیران آنے والے کو میں زیادہ حیران کرتا ہوں، 14 تو پھر اس کی ذات سے باہر آئے ہیں، ان کے بچوں کے لیے میں نے اس کے قانون بدلتے دیکھے، اور ان کے بچے تو پھر انہی جیسے ہیں، میں نے ان کے نوکروں کے لیے قانون، ان کے نوکر تو پھر صنف فضیلت سے تعلق رکھتے ہیں، میں نے ان کی نوکرانیوں کے لیے بھی، میں نے اس کی نوکرانیوں کے لیے بھی شکریہ دیکھے، اور حیرت کے بھون سے باہر آؤ، تمہیں قسم ہے امام حسن کی امامت کی، میں نے ان کے جانوروں کے لیے بھی اس کے قانون، آل محمد آپ کا جب وہ اپنے قانون میں، بسم اللہ آل محمد، وہ اپنے قوانین میں تبدیلی نہیں کرتا، لیکن میں نے دعویٰ کیا ہے اور حق بنتا ہے کہ اگر آل محمد کے ممبر پہ آیا ہوں، میں اس قابل تو نہیں تھا، جوتیوں میں بیٹھنے لائق، مولا نے بھیجا، میں نے دعویٰ کیا، میرا حق بنتا ہے دلیل دوں، اور آج نہیں، اللہ نے اپنا پہلا قانون جب بنایا نا، قصور بھائی آپ کی تو فیل یہ بھی ہے، جب بنایا قانون، آدم کو بھیجا جنت میں، آدم آپ جنت میں جائیے، ٹھیک مالک تیری مرضی، چند گھنٹے بھی نہیں گزرے آواز آئی آدم نکل جاؤ، آج ہاں لوگ سمجھتے 24 گھنٹے یا کچھ عرصہ رہنا، فجر کے بعد گئے، چاند سے پہلے آ گئے، فوراً نکال، جس طرح بھی حکم ہوا آدم نے عمل کیا، آدم نے قدم پہلا بڑھایا، آواز قدرت آئی آدم جو لباس آپ نے جیب تن کر رکھا ہے یہ آپ کا ہے؟ کہا نہیں مالک یہ تو جنت کا ہے، کہا میرا قانون ہے کہ جنت کا کوئی بھی لباس کبھی زمین بنے، یا علی یا آل محمد یا علی، کوئی بندہ رہ نہ جائے پیچھے، آل محمد آپ کو آواز یاد رکھے، ٹھیک ہے مالک، وقت گزرا، نبوت گزری، یوں کہوں کہ صدیاں گزری، ہائے ہائے سال گزرے، نبوت گزری، ایسی نبوت آئی کہ پھر نبوت خاندان سے باہر نہ گئی، ہائے ہائے، بس لوگ ادھر بھی جملہ دینا چاہتے، یوں ہوا کہ
یہ وہ نبی آیا کہ جس کے بعد نبوت ختم ہو گئی، اس کے وسیع نے 30 سال بعد دنیا، یہ جب دنیا میں آتے ہیں نا، یہ بظاہر ہمارے وقتوں کے مطابق جو ہماری عقلوں میں آ جائے، ورنہ صادق آل محمد کو میں نے خطبہ پڑھا، خطبے کا ٹکڑا تھا، مولا ممبر ابیس کے وارث ہونے کی صورت میں آخری سیڑھی پہ بیٹھ کے مولا خطاب فرما رہے تھے۔ مولا نے فرمایا دنیا والوں جانتے ہو ہم تب تھے جب تب نہ تھا، ہم تب تھے جب بس وہ تھا، نہ زمین نہ زمان، نہ مکین نہ مکان، نہ سورج نہ چاند نہ ستارے نہ گلمان نہ کوئی اور شے، بس وہ تھے، وہ تھا اور ہم تھے۔ سامعین میں سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا مولا جب وہ تھا اور آپ تھے، آپ کہاں رہتے تھے، وہ کہاں رہتا تھا؟ اس کی آواز کو ذرا ٹھیک کرنا۔ سامعین میں سے سمجھدار بندہ اٹھا، اس نے کہا مولا آپ کہاں رہتے تھے، وہ کہاں رہتا تھا؟ عزت حیدر کی قسم امیر المومنین کے فرزند ارجمند نے ارشاد فرمایا بس وہ تھا اور ہم تھے، وہ ہم میں رہتا تھا، ہم وہ تو جب پہلا قانون توجہ ہے نا، آپ توجہ میری طرف رکھیں، میں نے جب پڑھنا شروع کیا تھا تو میں اس کا سہارا نہیں لیا کرتا تھا۔ آدم کو جنت سے نکالا گیا، ٹھیک ہے، کپڑے مالک تیری مرضی، وقت گزرا، 2 بچے نماز پڑھ کے گھر کی طرف گئے، کہا اماں ہمارے کپڑے، جہاں پہنچ چکے میں ممنون، میں مشکور، لیکن میں بھی تو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں بھی ایک بات مضمر ہے، اور وہی بزرگ بہتر جانتے ہیں، پڑھا لکھا مجمع ہے، میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جب گھر پہنچے کہا اماں کپڑے، کہا رضوان کے پاس ہے ابھی لا رہا ہے۔ دیکھا دروازے پہ تک الباب ہوا، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، کپڑے لے لیجئے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر، ابھی یہ بات رضوان جنت کے دل میں ہی تھی کہ بی بی نے تو کہہ دیا اب عمل کرنا پڑے گا، بی بی کے حکم کے مطابق وہ عمل بھی کر رہا ہے، دل ہی دل میں خیال کر رہا ہے، دل ہی دل میں جاگنا جس نے امام حسن علیہ السلام فرمایا کا لطف اٹھانا ہے، وہ دل ہی دل میں خیال کر رہا تھا کہ یہ کیا، کل نبی اول کو کہا کہ جنت کا کوئی لباس زمین پہ نہیں جا سکتا، یہ مدینہ بھی تو جنت، مدینہ بھی تو زمین پہ ہے۔ ابھی رضوان جنت کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہاں سے اللہ نے آواز دے کر کہا رضوان یہ مت سوچ کہ تو نے کل نبی کے لیے یہی لباس رکتے دیکھا، آج حسن کے لیے یہی لباس زمین پہ جا رہا ہے، تو ذرا کتاب الہی میں آدم کا مقام چیک کر، حسن علیہ السلام کا مقام چیک کر۔ میں نے جب قرآن کھولا میرے بھی 14 طبق روشن ہو گئے، دیکھا کیا لکھا ہوا تھا، یا آدم انت و زوجتی اسکن فی الجنہ، اے آدم تو اور تیری زوجہ جنت میں ساکن ہو جاؤ۔ آدم ساکن جنت تھا، حسن مالک نعرہ لگا، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان آ رہا ہے، آپ کو آباد اشارت رکھے کہ جو بات ختم ہو اشارہ فرما دیجیے گا، جو جنت کے لباس منگوائے وہ اور ہوتا ہے، اور جو لباس سے کفر میں ملبوس ہو وہ اور ہوتا ہے۔ کسی جاہل نے یہ کہا، میں آپ لوگوں میں یہ بات کرنا اپنے پر واجب نہیں اور جب سمجھتا ہوں، باقی کچھ کہہ سکوں یا نہ کہہ سکا یہ ضرور کہوں گا۔ کسی نے کہا کہ فلاں بندے نے، مولا نے فلاں بندے کے ہاتھ پہ، میں نام نہیں لینا ممبر پا کے، مولا نے فلاں بندے کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ بیعت کا کسی کو آپ کی بات نہیں کرنا، کہنے والے کو کانسیپٹ نہیں پتہ چلا، بیعت کا کانسیپٹ بھی نہیں پتہ چلا، حقیقت حسن بھی معلوم نہیں کر سکے۔ بیعت لفظ نکلا ہے لفظ بیع سے، اسٹامپ بھی خریدے نا اس پہ لکھا ہوتا ہے بیع نامہ، بیع نکلا ہے بیع سے۔ بیع کا مطلب ہوتا ہے خود کو بیچ دینا، اور حسن کی حقیقت تو پتہ کرو، حسن بیٹا کس کا ہے؟ حیدر کرار کا، اور جس کے ہاتھ پہ بیعت کرا رہے ہو اس میں بیٹا جنا کون سا ہے؟ جس
پہ خدا بھی صبح شام لعنت کرتا ہے، لیکن میں ایک آیت پڑھ کے اس بیعت کا آپ کو حل بتانا چاہتا ہوں۔ یہ کسی جاہل نے یہ بات پھیلا دی کہ میرے مولا نے فلاں ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے خود کو بیچنا، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ ہجرت کی رات کسی میرے مولا حسن کا باپ جب رسول کے بستر پہ سوتا ہے تو فوراً آیت آتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور جاہلو، آج کے بعد تم یہ بکواس نہ کرنا کہ حسن نے فلاں ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور جس کا باپ ایک رات رسول کے بستر پہ سو کے خالق کی رضا خرید لے، اس کا بیٹا مخلوق کے ہاتھ میں بک کیسے سکتا ہے؟ آل محمد آپ کو دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ آخری جملہ کہتا ہوں کہ جب اس نے مولا کو بلایا نا اپنے دربار میں تو پوری بات تو نہیں کر سکتا کیونکہ بھائی نے بھی پڑھنا ہے، بس ایک جملہ سن لیجیے۔ تقابل کرتے کرتے میرے اور آپ کے امام نے، بلکہ یوگوں کے عالمین کے امام نے اسے مخاطب کر، کیونکہ پہلے اس کے کہنے پہ بہت سارے افراد پہنچ چکے تھے، لیکن مولا نے فرمایا یہ تیری جھوٹی ہڈیاں چبا رہے ہیں، انہیں چھوڑ، آپ مجھ سے خود مقابلہ کر۔ مقابلے کا ایک جملہ سن لے۔ مولا فرماتے ہیں میں تیرے دربار میں، تیرے مجمع میں، تیرے مانیان کے سامنے اپنی ماں فاطمہ سے لے کے جاگنا خدا کے لیے، میں اپنی ماں فاطمہ زہرا سے لے کر کے اپنی جدہ حوا تک سب کا کردار بتاتا ہوں مجمع با آواز بلند، بس تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا دے۔ آپ کو حوالے کا دونوں ہاتھ بلند کر کے علی لالی محترم مقام جناب راجہ باقر رضا صاحب اپنی گفتگو پیش کرے تھے۔ اللہ پاک ان کے بیانات کے